السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹوری ٹائم۔ میں مظفر گڑھ کا رہنے والا ہوں۔ یہاں میری کپڑے کی ایک چھوٹی سی دکان ہے۔ میں ہر ہفتے والے دن راجن پور کے لیے نکلتا ہوں، وہاں سے کپڑا خرید کر لاتا ہوں۔ اچھی گزر بسر ہو جاتی ہے۔ امجد پتر، تو 2 ہفتے سے مال لینے نہیں گیا؟ ابا نے حقہ جلاتے ہوئے بولا۔ ابا، اس ہفتے کام ذرا مندہ تھا۔ پتر، نماز پڑھنے نہیں جا رہا ہے تو آج کل؟ تو کام تو تیرا مندہ ہی رہے گا نا۔ میں شرمندہ سا ہو گیا، کیا جواب دیتا، خاموش ہی بیٹھا رہا۔ اماں، شام مجھے نکلنا ہے راجن پور کے لیے، تو میرا کھانا باندھ دینا، میں ساتھ ہی لے جاؤں گا۔ میں 4 بجے نکلا، 7 بجے تک میں وہاں پہنچ گیا تھا۔ سامان تو میرا بندھا ہوا ہی تھا، سامان میں نے گاڑی میں رکھا اور پاس ہی چائے کے ڈھابے پر جا کر بیٹھ گیا۔ موسم کے تیور کچھ اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ میں نے جلدی جلدی چائے پی اور گاڑی سٹارٹ کی۔ میری کوشش یہی تھی کہ بارش کے شروع ہونے سے پہلے میں آدھا رستہ تو طے کر لوں۔ میں نے جلدی جلدی چائے ختم کی، گاڑی میں بیٹھا، گاڑی سٹارٹ کی اور اپنے سفر کو نکلا۔ ابھی کوئی میں نے گھنٹے بھر ہی ڈرائیو کی ہوگی کہ ایک دم بہت تیز بارش سٹارٹ ہو گئی۔ میں نے گاڑی کی سپیڈ کچھ کم کر دی، ہلکے ہلکے گاڑی چلاتا ہوا آگے کی طرف بڑھا۔ بارش تو تیز سے تیز تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے اس وقت یہی مناسب لگا کہ کچھ دیر گاڑی سائیڈ میں لگا کر میں بارش کے کچھ کم ہونے کا انتظار کر لیتا۔ ابھی مجھے کھڑے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ سامنے سے ایک عورت، دراز قد خوبصورت عورت، بچہ گود میں لیے میری طرف آنے لگی۔ میں سوچنے لگا بیچاری کہاں پریشان ہو رہی ہے بچہ لے کے اتنی بارش میں۔ میری گاڑی کے قریب آ کر اس نے پوچھا، کیا آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے؟ وہ جتنی حسین تھی اس کی آواز اس سے بھی زیادہ حسین تھی۔ نہیں، میں کچھ بارش کم ہونے کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ آگے کی طرف جا رہے ہیں تو مجھے بھی کچھ آگے جانا ہے، آپ مجھے وہاں چھوڑ دیجیے گا۔ میں شاید حامی نہ بھرتا، پر میری نظر اس کی گود میں بچے پر پڑی۔ میں نے اس کو بٹھا لیا۔ کچھ دیر میں بارش کم ہوئی تو میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور اپنا سفر طے کرنا شروع کیا۔ وہ بلا کی حسین تھی، میں اپنے آپ کو روک ہی نہیں پا رہا تھا اس سے بات کرنے کے لیے، اور سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا بات کروں اس سے۔ میرے اندر سے کوئی چیخ کر کہہ رہا تھا اس سے بات کرنے کے لیے، پر وہیں مجھے اندر سے آواز بھی آ رہی تھی کہ شاید میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ کچھ سمجھ نہ آیا تو میں نے اس سے پانی کا پوچھ لیا۔ میں جیسے ہی اس کو پانی دینے لگا، زور سے بجلی چمکی اور پانی کی بوتل میرے ہاتھ سے گر گئی۔ بوتل اس کے پیروں میں گری۔ میں ایک دم جھکا بوتل اٹھانے کے لیے۔ کالے پیر جو پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے، میری تو جان نکل گئی۔ میں ایک دم جو اوپر ہوا، اس کی گود میں جو 7-8 مہینے کا بچہ تھا، وہ ایک دم بلی کے بچے کی طرح میرے اوپر اس نے میری گردن پہ حملہ کیا۔ وہ جیسے مجھ سے چپک سا گیا تھا۔ میں اس کو جتنا دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کی گرفت اور مضبوط ہوتی چلی جا رہی تھی، اور وہ چڑیل زور زور سے ہنسے چلے جا رہی تھی۔ اسٹیئرنگ میرے ہاتھ سے بے قابو ہوا اور فٹ پاتھ سے ٹکرا گیا۔ میں نے زور زور سے قرآن آیت پڑھنا شروع کر دی۔ آنکھیں میری بند تھیں، میں پڑھتا رہا۔ اس بچے کی گرفت تھوڑی ہلکی پڑنے لگی اور ہنسی میں بھی تھوڑی کمی آنے لگی۔ اس کی گرفت جیسے ہی ہلکی پڑی، میں نے اس کو ونڈ اسکرین پہ دے مارا۔ قرآن آیات کی ورد تو جاری تھا۔ ہنسی کی آواز کم ہوتے ہوتے بند ہو گئی۔ ایک دم سناٹا چھا گیا، صرف بارش کی اور بجلی چمکنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں تو گاڑی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے امید تو نہیں تھی کہ یہ گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی۔ میں جیسے ہی گھر پہنچا، اماں میری ہی منتظر تھی۔ میری حالت دیکھ کے گھبرا سی گئیں۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور بستر پہ جا کر گر گیا۔ امجد پتر، کیا ہوا ہے تجھے؟ ارے کھڑے کیا دیکھ رہے ہیں، جا کے حکیم صاحب کو لے کر آئیں، اماں غصے میں چلائی۔ حکیم صاحب آئے، انہوں نے مجھے دیکھا، ہلکی پھلکی دوائیاں دی اور کہا شاید تھکن اور موسم کی وجہ سے بخار ہو گیا ہے، رات بھر آرام کریں گے تو صبح تک ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر حکیم صاحب چلے گئے۔ میں سو گیا، صبح دیر تک سوتا رہا۔ 4 بجے کے قریب اماں نے اٹھایا، دوا دی، پیار کیا، بیٹا کیا ہوا ہے تجھے؟ پر میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں بتا ہی نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں خواہ مخواہ ان کو اپنے لیے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ 7-8 بجے کا وقت ہوگا کہ میرے کانوں میں آواز آنا شروع ہوئی۔
وہ آواز قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ امجد کو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اس کی چارپائی کے پاس آ کر رک گیا ہو۔ پھر اسے یوں محسوس ہوا کہ اس کے پیروں کے پاس کوئی چیز رکھی ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں تو اس کے پیروں میں وہی خوفناک بچہ بیٹھا تھا جو اس کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا، وحشت زدہ آنکھوں کے ساتھ۔ اور وہ چڑیل، وہ اس کی چارپائی کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی۔ وہ برد رفتاری سے میرے سینے پہ چڑھ کر بیٹھ گئی۔ میں چیخ نہیں پا رہا تھا، بول بھی نہیں پا رہا تھا، میں ہل بھی نہیں پا رہا تھا، صرف میرے منہ سے گھٹی گھٹی آوازیں نکل رہی تھی۔ وہ میرے قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ امجد، امجد، امجد پتر، کیا ہوا ہے تجھے؟ ابا! یہ کہتے ہی وہ رونے لگ گیا۔ وہ باپ کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ ارے کیا ہو گیا میرے بچے کو؟ ارے آپ کچھ کرتے کیوں نہیں ہیں؟ رئیسہ بیگم نے روتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا۔ اچھا اچھا نیک بخت، جاتا ہوں، پریشان نہ ہو، میں امام صاحب کو لے کر آتا ہوں۔ ادھر امام صاحب نے گھر کے اندر قدم رکھا، ادھر امجد تو پاگل ہو گیا، اس نے تو چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وہ چڑیل اور بچہ امجد کے سامنے کھڑے تھے۔ بھگا دے اس بڈھے کو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، وہ چڑیل گرائی۔ امام صاحب نے پانی دم کیا اور وہی پانی امجد کو زبردستی پلایا اور پورے گھر میں چھڑک کر دروازے پر چلے گئے۔ امجد تو بے ہوش ہو گیا۔ امام صاحب مخاطب ہوئے۔ حاجی صاحب، یہ میرے بس کا نہیں ہے، پرسوں میرے پیر و مرشد آ رہے ہیں، اب اللہ کے حکم سے وہی کچھ کر سکتے ہیں، تب تک آپ لوگ امجد کو یہ پانی دیں اور گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں صبح و شام۔ اور ایک کام اور کریں، جب امجد سو رہا ہو تو اس کے دونوں کان میں باری باری اذان دیں، اللہ کرم کرے گا، باقی پھر جب پیر صاحب آتے ہیں تبھی پھر کچھ ہوگا۔ رات کو 2 بجے کا وقت ہوگا کہ امجد کو پھر آواز آنا شروع ہوئی۔ صبح روشنی ہونا شروع ہوئی تو پھر کہیں جا کر کچھ سکون ہوا۔ صبح ہوتے ہی حاجی صاحب امام صاحب کے پاس پہنچ گئے اور ان کو رات والا سارا واقعہ بیان کیا۔ معاملہ بہت خطرناک لگتا ہے۔ حاجی صاحب، آپ ایسا کریں کہ امجد کو عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں لے کر آ جائیں، بھابھی جی کو بھی ساتھ میں لے آئیے گا، وہ اندر عورتوں کے ساتھ رات گزار لیں گی اور ہم تینوں مسجد میں بیٹھ کے رات گزار لیں گے۔ کل انشاءاللہ سائیں بابا آ جائیں گے۔ رات تو سکون سے گزر گئی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سائیں بابا بھی صبح صبح ہی آ گئے۔ امام صاحب نے انہیں پہلے ہی سب بتا دیا تھا۔ وہ مسجد میں آتے ہی مجھ سے ملے، مجھے اور ابا کو لے کے گھر کی طرف بڑھے۔ وہ گھر کے پاس پہنچے تو گھر کے باہر گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ گاڑی کے قریب جا کے انہوں نے میری طرف دیکھ کے کہا، امجد بیٹے، تمہیں گاڑی میں نہیں بٹھانا چاہیے تھا کسی اجنبی کو۔ میں کچھ بھی نہ کہہ سکا، میری حالت ہی نہیں تھی کچھ کہنے والی۔ سائیں بابا گھر کے اندر گھسے۔ گھر میں گھس کے انہوں نے پورے گھر کا جائزہ لیا، پھر ابا سے کہا، حاجی صاحب، میں آج رات یہیں پر رہوں گا، امجد بھی میرے ساتھ رہے گا۔ ابا چلے گئے تو سائیں بابا مجھ سے مخاطب ہوئے، امجد بیٹا، میں عشاء کی نماز کے بعد عمل سٹارٹ کروں گا، آپ نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر یہاں اس کونے میں آ جائیے گا۔ انہوں نے صحن میں ایک کونے کی طرف اشارہ کیا اور وہ میرے کمرے کی طرف بڑھ گئے اور مجھ سے بولے، میں رات تک یہیں رہوں گا، عمل کرنے کے ٹائم پر میں باہر آ جاؤں گا۔ وہ سارا دن کمرے میں بند رہے، میں نہیں جانتا وہ کمرے میں کیا کرتے رہے، غالباً کوئی علم وغیرہ کرتے رہے تھے۔ وہ 10 بجنے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی کہ سائیں بابا نے مجھے آواز دی، امجد بیٹا، آپ باہر آ جائیے۔ میں باہر نکلا تو وہ مجھ سے مخاطب ہوئے، بیٹے آپ نے ڈرنا نہیں ہے، میں آپ کے گردے حصار کھینچ رہا ہوں، آپ نے صرف اس میں بیٹھے رہنا ہے۔ کچھ دیر کچھ پڑھنے کے بعد سائیں بابا اٹھے اور گاڑی کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے گاڑی کی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور گھر کے اندر داخل ہوئے۔ وہ اس طرح گھر کے اندر داخل ہوئے کہ جیسے انہوں نے بالوں سے کسی کو پکڑا ہوا ہو، پر مجھے صرف سائیں بابا نظر آ رہے تھے۔ مجھ سے کچھ ہی فاصلے پہ انہوں نے پانی کا ایک دائرہ بنایا اور اپنے ہاتھ کو جھٹکا دیا، جیسے ہم کسی کو اس دائرے کے اندر دھکا دے دیں۔ لیکن اب مجھے دائرے کے اندر ایک عورت نظر آئی جو بہت خوفناک تھی۔ کیا نام ہے تیرا؟ بابا جی نے جلال میں اس سے پوچھا۔
جواب میں وہ صرف ہنسی، زور زور سے ہنسی۔ تو مجھے ابھی جانتا نہیں ہے، یہ کہہ کر اس نے ایک زور کا کہکا لگایا۔ بابا جی کے ہاتھ میں جو پانی تھا انہوں نے وہ پانی اس کے اوپر چھڑکا۔ شانتی، شانتی نام ہے میرا، جانے دے مجھے یہاں سے، تو اچھا نہیں کر رہا ہے میرے ساتھ۔ کیوں پڑی ہے بچے کے پیچھے؟ میں نہیں پڑی اس کے پیچھے، یہ آیا تھا میرے پیچھے۔ وہ تیرے پیچھے نہیں آیا تھا، وہ اپنے گھر جا رہا تھا۔ نہیں، میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی، میں اس کو نہیں چھوڑوں گی۔ اب یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں۔ تو ٹھیک ہے، پھر تو یہاں پر مر۔ تو مارے گا مجھے؟ جانے دے مجھے یہاں سے۔ نہیں نہیں، اب تو یہاں سے نہیں جا سکتی، تو نے بہت دیر کر دی ہے، میں تجھے جانے دوں گا، میں جانتا ہوں تو پھر آئے گی، تو پھر اسے تنگ کرے گی، میرے پاس اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے۔ وہ دائرے سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بابا جی نے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنا شروع کیا۔ وہ میری طرف گھورنا شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے دائرے میں آگ لگنا شروع ہو گئی، اس پانی میں آگ لگنا شروع ہو گئی، وہ جلنا شروع ہو گئی، وہ چیخنے لگی، چلانے لگی۔ یہ چیخنے چلانے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کان کے پردے تک پھٹ جائیں گے، پر بابا جی بہت سکون سے پڑھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں وہاں صرف آگ ہی آگ نظر آ رہی تھی اور چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بابا جی بس ستور آنکھیں بند کرے کچھ پڑھ رہے تھے۔ پھر ایک دم سناٹا سا چھا گیا، کانوں میں چبھنے والا سناٹا۔ کالا دھواں سا اٹھا آسمان کی طرف اور آسمان میں ہی کہیں کھو گیا۔ بہت ناگوار سی بدبو آ رہی تھی اور وہ دائرہ، اب وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، نہ وہ دائرہ نہ وہ آگ۔ جیسے ہی وہ بدبو آنا ختم ہوئی، سائیں بابا نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ شکر الحمدللہ۔ امجد، تم جا کے 2 نفل شکرانے کے پڑھو، پھر تم سے بات کرتا ہوں۔ بابا نے وہیں پر 2 نفل ادا کیے۔ اس کے بعد وہ مجھے بولے، بیٹے آدھی رات کو اب کبھی سفر نہ کرنا، اکیلے تو بالکل بھی مت کرنا، اور یوں کسی انجان کو اپنی گاڑی میں کبھی مت بٹھا لینا۔ وہ بہت طاقتور تھی، پر نوری کلام میں بہت طاقت ہے۔ بابا جی نے بچے ہوئے پانی کی طرف اشارہ کر کے کہا، باقی 21 دن تک تم اسی پانی سے نہاؤ گے، یہ ختم ہونے لگے تو اس میں اور ملا لینا۔ نماز کی پابندی رکھو اور پاک صاف رہا کرو۔ صبح ہوتے ہی اماں روٹے پیٹتے گھر میں گھسی، مجھے گلے لگا کے پیار کرنے لگی، میرا بچہ ٹھیک ہے نا تو میرے بچے؟ سائیں بابا ابا سے مخاطب ہوئے، حاجی صاحب جلدی اس بچے کی شادی کر دیں۔ آپ سبھی گھر والے نماز کی پابندی رکھیے گا، ویسے بھی اب آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا، میں نے حصار بھی باندھ دیا ہے۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔